بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑا نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا اور اس کے بچے بھی تھے، فیملی والا شخص تھا۔ ایک بار وہ رات کو نماز کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے، بڑے بھوکے ہیں، اور بیوی بچوں کو قریب بلایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، کھانا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس آج رات روٹی نہیں ہے، آؤ ایسا کرتے ہیں سب مل کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، درود کی برکت سے کرم ہو جائے گا، شاید ہماری قسمت کھل جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں غنی کر دے۔ یہ لوگ درود پاک پڑھنے لگے اور جو شخص تھا، نیک آدمی تھا، پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہوئیں، نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ لگی مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل صبح سویرے فلاں مجوسی کے گھر جانا۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، غیر مسلم ہوتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں خواب میں کہ فلاں مجوسی کے گھر جانا، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے میری مدد کر۔ اس پر وہ شخص جاگ گیا مگر حیران تھا کہ نبی پاک کسی غیر مسلم کے گھر مجھے کیسے بھیج سکتے ہیں، کسی مجوسی کو سلام کہہ سکتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، لیکن نبی پاک ہی تھے خواب میں۔ کیونکہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ جس نے خواب میں پیارے آقا کو دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن کنفیوز تھا، پھر سو گیا۔ اب سویا، پھر خواب میں نبی پاک تشریف لائے، فرمایا جاؤ مجوسی کے پاس میرا سلام دو، اس کو کہو تمہاری مدد کرے، اور یہ بھی کہنا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب جب اٹھا تو کنفرم ہو گیا کہ آقا نے بھیجا ادھر ہی ہے۔ ایڈریس معلوم کیا کہ بھائی یہ مجوسی رہتا کدھر ہے۔ معلوم کرتے کرتے وہ شخص اس مجوسی کے گھر چلا گیا۔ اس کے سامنے بہت سارے نوکر چاکر تھے، بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا اس زمانے کا۔ اس نے لوگوں سے کہا آپ سارے ہٹ جائیں، مجھے اکیلے میں ان سے بات کرنی ہے۔ سب لوگ پیچھے ہو گئے۔ یہ جاتا ہے مجوسی کے پاس اور اسے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں اور بڑا اسپیشل پیغام ہے۔ کہا بتائیے کیا پیغام ہے؟ کہا ہم مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کے نبی کو معلوم نہیں میں تو مجوسی ہوں، میں تو ان پر ایمان ہی نہیں لاتا، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، مجھے سلام کیسے کہا ہے؟ کہا ہاں مگر نبی پاک نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں سلام دے دوں۔ تو کہا اچھا کچھ اور بھی انہوں نے فرمایا؟ کہا ہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری جو دعا ہے نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، تمہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے میری مدد بھی کرو۔ اب وہ مجوسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ دعا کون سی ہے؟ اس غریب شخص سے، اس نیک آدمی سے وہ مجوسی پوچھتا ہے کہ تم جانتے ہو دعا کیا تھی؟ کہتا مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے خواب میں 3 باتیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، تمہیں سلام دینا ہے، یہ بتانا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، تیسرا یہ بتانا ہے کہ میری مدد کرو۔ اس مجوسی نے کہا چلو اندر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ جیسے کمرے میں داخل ہوئے نا، مجوسی نے کہا اپنا ہاتھ لاؤ۔ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا۔ کہتا ہے گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہے۔ اب جب یہ گواہی دے دی، مسلمان ہو گیا، تو اب اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیوں ایمان لایا ہوں، ماجرا کیا ہے؟ مگر رکو، پہلے اس نے اپنے سارے دوستوں کو، سارے کاروباری لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو کہا دیکھو بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد مجھ سے کاروبار وہی کر سکتا ہے جو مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس نے کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھ لے، ورنہ آج سے میرا تمہارا کاروبار ختم۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ اتنا بڑا تاجر، اس نے توبہ کر لی اور لوگ توبہ کرنے والے ہو گئے، نوکر چاکر ایمان والے ہو گئے۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو تیرا میرا رشتہ ضرور ہے،
مگر اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج سے تیرا میرا تعلق بھی ختم۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں، آپ نے ایمان قبول کیا، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ بیٹی کو آواز دی، اچھا کمال یہ ہے کہ یاد رکھیے مجوسی جو مذہب ہے نا، اس میں بیٹا اور بیٹی، بہن اور بھائی کی شادی ہو سکتی ہے۔ باپ نے کچھ دنوں پہلے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، تو بیٹی کو بلا کر کہا، بیٹی میں جو ہوں میں ایمان لے آیا ہوں، تمہارا شوہر بھی جو میرا بیٹا ہے وہ بھی ایمان لے آیا ہے، اور اسلام میں بھائی بہن کی شادی الاؤ نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا ابا جان جس دن سے بھائی سے شادی ہوئی ہے اس دن سے مجھے دل سے اچھا نہیں لگ رہا۔ کہ کیا ہوا ہے؟ ابو جان میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہوں۔ دونوں بھائی بہن میں بھی جدائی ہو گئی۔ اب وہ بھائی بہن تھے، ظاہر ہے یہ تو حرام کام تھا، غلط کام تھا۔ اب وہ بندہ جو پیغام لایا وہ ہکا بکا رہ گیا کہ معاملات کیا ہیں، ایک کے بعد ایک مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے تو بتاؤ وہ معاملہ کیا ہے، وہ پیغام کیا تھا، وہ دعا کیا تھی، وہ راز کیا تھا؟ اب وہ کہتا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی، بہت بڑی دعوت کی تھی، سارے شہر کو بلایا، زبردست کھانا پکایا، سب کو کھانا کھلایا، طرح طرح کے کھانے تھے، پیسہ بہت تھا، سارے لوگ آئے تھے۔ کہتا ہے جب شادی سے فارغ ہو کر میں اپنے فرش پر اپنے بیڈ پر جا کر لیٹا تو میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور وہ سب سید زادیاں ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ مجھے ان کی رونے کی رات کو آواز آئی اور میں سن رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بچی کہتی ہے کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے جو مجوسی ہے اتنی بڑی دعوت کی، ہمیں کھانے کو نہیں بلایا، آج ہم بھوکے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کیا اور ہم فقر و فاقہ کے شکار ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے جب میں نے یہ سنا کہ میرے بالکل برابر میں غریب لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں مگر ان کا تو نبی کی آل سے تعلق ہے، وہ آقا کی آل سے ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ کہتا ہے میں نے کھانا لیا، کپڑے لیے، راتوں رات میں نے سارا سامان ارینج کیا اور میں ان غریب گھرانے میں پہنچ گیا۔ جا کر میں نے کھانا بھی پیش کیا، کپڑے بھی پیش کیے، اور جب ان کو دیا تو بچیاں امی سے کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھائیں، یہ تو غیر مسلم کے گھر کا کھانا ہے، یہ لے تو آئے ہیں مگر ہم کیسے کھائیں؟ اب ماں کہتی ہے بیٹا اب تم بھوکے بھی ہو، حالت بھی خراب ہے، بھوک سے حال بھی برا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم کھانا تو اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس مجوسی کو اسلام کی دولت نہ دے دے، سبحان اللہ، اور ہمارے جد امجد ہمارے آقا اس کو جنت میں داخلہ نہ عطا فرما دیں۔ اب ان سید زادیوں نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ مجوسی دیکھ رہا ہے کہ غریب بچیاں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہمارے اس پڑوسی کو اسلام کی دولت دے دے، اے رب کریم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو شفاعت نصیب فرما۔ بچیاں دعا کرتی جاتی، ماں آمین کہتی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ مجوسی جو ہے واپس آ گیا، کہتا ہے میں تو ابھی آیا ہوں، رات سویا ہوں اور صبح تم نبی پاک کا پیغام لے کر آ گئے اور آقا نے کہا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، تو سنو ایمان تو تمہارے سامنے قبول کر لیا ہے، اب امید ہے جنت میں بھی نبی پاک ساتھ ہی لے جائیں گے۔ اب سنو میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ اب یہ دوسرا غریب آیا تھا نا، پہلے تو سید زادیوں کی مدد کی تھی، اب ایک اور پیغام لے کر جو نیک شخص غریب آدمی آیا تھا، کہا تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ دیکھو میں نے اپنے بیٹی کا نکاح کیا تھا، آدھا مال تو انہیں دے دیا تھا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب تو پھر دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، سنو ہمارے پاس آدھا کافی ہے، میرا آدھا مال تم لے جاؤ، اپنے بچوں کی مدد کرتے چلے جاؤ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ سعادت الدارین نامی کتاب میں بھی واقعہ موجود ہے کہ اس ایک واقعے میں کتنے درس ہیں۔ سب سے پہلی بات، نیک شخص تھا، پرہیزگار تھا، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہتا تھا، کھانے کو نہیں تھا مگر زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا، یہ نہیں کہتا تھا یا اللہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، مگر بچوں کو کھانے کو بھی تو نے کچھ نہیں دیا، شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، اس حال میں بھی رب کی رضا پر وہ راضی تھا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے،
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، آگے دوستوں کو شیئر بھی کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔